अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप स्क्रीन पर कई उलमाए किराम की तस्वीर देख रहे हैं। ये वीडियो है, इंशाल्लाह हम यके बाद दीगरे आपके सामने इनकी बात को रखेंगे। और मौजू टॉपिक विषय जो है वो ये है कि नमाज के बाद यानी सलाम फेरने के बाद हमें क्या करना है। जैसे हम मान लो जोहर की 4 रकात पढ़ रहे हैं और 4 रकात पढ़ने के बाद हमने फेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यानी दुआ करनी है या नहीं करनी है। और दुआ करना क्या बिदअत है या दुआ कैसे करी जाएगी, दुआ किस तरीके करना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, या बिदअत क्या है। एक आलिम इनमें से जो बरेलवी हैं वो ये कह रहे हैं कि अहले हदीस कहते हैं कि बिदअत है यानी दुआ करना। तो आप पहले इन उलमाए किराम को सुन लें और हम साथ ही कमेंट भी इंशाल्लाह करेंगे और बताएंगे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, यानी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है और आज लोग करते क्या हैं। तो लीजिए पहले उलमाए किराम के वीडियोस और उनके बयानात को सुन लें, उसके बाद हम अपनी बात रखते हैं। ने मुझे वाक़या सुनाया वो बता रहे। वाक़या ये है कि नमाज पढ़ी, बंदा कोई नया नया वहाबी हुआ, बाबा अहले हदीस हुआ, उसने मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ी, अहले हदीस मौलवी साहब के पीछे। जैसे ही सलाम फेरा, बाबा जी ने कहा जी दुआ करो जी। अब बाबे को तो पुरानी आदत पड़ी हुई थी दुआ मांगने की, तो बाबे ने क्या कहा, मौलवी साहब दुआ करो। तो मौलवी साहब ने को आख्या भाई बाबा जी दुआ मांगना बिदअत है। दुआ मांगना क्या है, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना बिदअत है। तो बाबे में अभी रंग बाकी था ना थोड़ा बहुत, तो बाबे ने कहा भाई ओ वहाबियो, मैं तो समझता था भाई, पंजाबी में बताऊं, बाबे आख्या भाई वहाबियों मैं तो समझता सा भाई तुसी गैरुल्लाह कोलों नहीं मंगदे, मैंने तो अज पता चलिया भी तुसी अल्लाह कोलों भी नहीं मंगदे। हजरत मैंने तो अज पता चलिया भी तुसी अल्लाह कोलों भी नहीं मंगदे। मैंने इस पर कहा, मेरा जुमला फकीर का, कि ये अजीब मजहब है यार कि हबीबुल्लाह से मांगो, वलीउल्लाह से मांगो तो शिरक हो जाता है। इनके मजहब में हबीबुल्लाह से मांगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीउल्लाह से मांगो तो शिरक हो जाता है और अल्लाह से मांगो तो बिदअत हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, आपने सुना ये एहसान रज़ा पाकिस्तानी हैं, ये मुफ्ती भी हैं और बहुत बड़े अल्लामा हैं। तो देखिए इन्होंने बताया कि एक लड़का जो अहले हदीस हो गया, तो ये भी खबर दी कि कोई लड़का अहले हदीस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का नहीं, ऐसे कितने लोग अहले हदीस होते हैं और तहकीक के बाद होते हैं। तो वो तहकीक के बाद अहले हदीस हुआ और अहले हदीस होते ही जब मस्जिद में गया और उन्होंने देखा कि नमाज पढ़ी गई और नमाज के बाद लोग दुआ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इमाम साहब दुआ कीजिए। तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं, दुआ करना बिदअत है। कोई मौलाना साहब ये नहीं कहेंगे कि नमाज के बाद दुआ करना, हम इंशाल्लाह भी लास्ट में बताएंगे कि दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, लेकिन किस तरह करते थे वो दुआएं भी इंशाल्लाह हम कोट करेंगे। तो उन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि दुआ करना बिदअत है। तो उस लड़के ने कहा ओहो, हम तो अब तक ये समझते थे कि गैरुल्लाह से मांगना ये गलत है या वहाबी गैरुल्लाह से नहीं मांगते, लेकिन आज पता चला कि ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते हैं। मेरे भाई कोई अहले हदीस होने के बाद एक बार ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो फिर तहकीक करेगा कि भाई इसकी हकीकत क्या है, और जब वो समझ लेगा तो फिर ये मसला भी उसके लिए वाज़ेह हो जाएगा या उस लड़के पर हो गया होगा। लेकिन ये तो अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए इस तरीके की चिट्ठियां ले रहे हैं कि वो लड़के ने कहा रहे मुझे अब तक तो ये पता, पंजाबी में बताया। तो बहरहाल हम तो नहीं जानते पंजाबी, हम इंडियन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उर्दू और हिंदी जानते हैं। तो बहरहाल मतलब बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि वो लड़के ने कहा कि अरे अब तक तो हम ये समझते थे कि वहाबी गैरुल्लाह से नहीं मांगते, आज पता चला कि ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते, अल्हम्दुलिल्लाह मांगते हैं। फर्द नमाज के बाद भी दुआ भी करते हैं और किस किस करते हैं इंशाअल्लाह हम बाद में बताएंगे। और फिर उन्होंने अपना जुमला कोट किया कि देखिए ये लोग जो है हबीबुल्लाह से और वलीयुल्लाह से मांगना शिर्क करार देते हैं, यानी ये ना अल्लाह से मांगते, ना हबीबुल्लाह से मांगते हैं और ना ही जो है
वलीउल्लाह से मांगते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगना ये बिल्कुल सही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मांगते हैं। और अगर तुम जो है हबीबुल्लाह से यानी अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगोगे खुला शिर्क होगा, और वलीउल्लाह से अल्लाह के दोस्त से भी मांगोगे तो खुला शिर्क होगा। मेरे भाइयों, नबी की पूरी दुआएं उठा करके देख लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं सिखाया है कि आपने अपने नाम पर जो है दुआएं सिखाई हों। जितनी दुआएं हैं अल्लाह के नबी खुद अल्लाह से मांगा करते थे, और यही तालीम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो ये इनका ये कहना गलत है। लीजिए और उलमाए किराम को सुनिए, फिर इंशाअल्लाह लास्ट में हम बताएंगे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना कौन सी बिदअत है, कैसे बिदअत है, और हमें करना क्या चाहिए। उस दिन मुझे एक बंदा कहने लगा, मौलाना ये जो आप नमाज के बाद दुआ मांगते हैं ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो मैंने कहा नमाज के बाद दुआ ना मांगे तो फिर नऊज़ुबिल्लाह फिल्म देखने के बाद दुआ मांगे। वैसे नमाज जो आ गए और दुआ मांगू जैसे नमो नमत जिन पहाड़ू लथा। अगर नमाज के बाद भी दुआ नहीं है तो किसके बाद दुआ मांगेंगे। एक बंदा मुझे कहने लगा दुआ तो है लेकिन ऊंची नहीं है। मैंने कहा ऊंची क्यों नहीं है? अच्छा कौन सी है दुआ ये बताओ। कहते अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। तो मैंने कहा ये किसने मांगी थी? कहते हुज़ूर अलैहि सलाम ने। मैंने कहा अगर ऊंची नहीं मांगनी तो फिर सहाबा ने सुनी कैसे थी कि ये दुआ है? नहीं समझे? फिर ऊंची नहीं है तो सहाबा को कैसे पता चला कि ये दुआ है? तो तुझे किसने कह दिया भाई ये दुआ नहीं है? एक बंदा मुझे कहने लगा इज्तिमाई दुआ नहीं है। मैंने कहा इलाउस सुनन उलमाए अहनाफ की मुस्तदल की किताब मौजूद है, पूरे दलाल मौजूद है हदीस नबविया से, उसको खोल लें आपको पूरी दलाइल मिल जाएंगे। हज़रत अनस से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी है, सहाबा किराम के साथ मांगी है। कहते हैं मांगना फ़र्ज़ है। मैंने कहा किसने का फ़र्ज़ है? मैं तो फ़र्ज़ नहीं कहता, मैं कहता हूँ मांगना है तो मांग लो, और वो बंदा मांगे जिसको अल्लाह से मांगने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है हम मांगेंगे, तुझे नहीं ज़रूरत तो तेरी मर्ज़ी, तो तेरी मर्ज़ी। हमें ज़रूरत है हम मांगेंगे लेकिन छेड़ तो नहीं ना। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके बारे में। इसी वजह से फ़िक़्ह की किताबों में भी इसका तज़किरा नहीं है। ये बर्र सग़ीर में एक चीज़ राइज हो गई है, तो अब जो चीज़ राइज हो जाए उसको एकदम से छोड़ने में फ़ितना होता है, तो इसलिए उसको आराम आराम से तमीज़ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने अपनी मस्जिद में पहले इज्तिमाई दुआ हल्की फुल्की कराई कुछ महीने, फिर पहले मैंने आहिस्ता शुरू की, तो लोग देखते थे ये ज़ोर से दुआ क्यों नहीं मांगते, तो हमने कहा पहले साइलेंट पे आने दो लोगों को। इज्तिमाई कराता था लेकिन आहिस्ता। फिर जब लोग इसके आदी हो गए और उसके बाद फिर मैंने इज्तिमाई भी छोड़ दी, अख़पल तरीके से मांग रहा हूँ, यानी हाथ उठाता हूँ मगर नीयत इज्तिमा की नहीं होती, अपनी पब्लिक अपनी मांग रही होते हैं, अपनी मांग रहे होते हैं। जब यहाँ तक इसके लोग आदी हो गए, फिर अच्छा पहले तो ये बताता था हाथ उठाते हुए ना अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम यूँ पढ़ता था, नीयत होती थी अपनी। फिर जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर हाथ उठाते हुए पब्लिक को पता ही नहीं चलता, अब हाथ गिराते हुए भी पता नहीं चलता। तो शुरू में लोग कन्फ्यूज़ है, यार इमाम साहब दुआ ख़त्म करके थे पता ही नहीं चल रहा होता, कोई ना मिस कॉल आती है ना कोई आवाज़ आती है। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, कुछ मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे हाथ गिराएं कि नहीं गिराए हैं। तो मैं उससे कहता तुम्हें इससे क्या है कि मैं दुआ मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा, तुम्हें उससे क्या मसला है, मेरी मर्ज़ी। तो पहले इस पर एतराज़ात हुए, होते 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 ना ये इमाम को बाहर निकालो, किसी ने कहा ये पता नहीं कौन सा आ गया, ये वहाँ भी है, किसी ने कहा क्या है। फिर जब इसके आदी हो गए ना, अभी यहाँ तक आके ब्रेक लग गई है मेरी। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि ये दुआ मांगना है नमाज के बाद हाथ उठा के, कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है। तो इसको इतना ज़रूरी क्यों समझ रहे हो भाई? जो इमाम हाथ उठा के नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता उसको इमामत से निकाल देते हैं। तो अब कुछ दिनों में इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को सेट करना है कि अगर इमाम सलाम फेर के तस्बीह पढ़ के घर चला जाए, दिल में दुआ मांग ले या घर जाके मांग ले, तो अल्लाह की रसूल की तरफ से इमाम इस बात का पाबंद नहीं है कि वो गन पॉइंट पे उससे दुआएं मंगवाई जाएं। लेकिन अभी लोगों का हाजमा इतना हुआ नहीं है, ये कर लिया तो नहीं, आप लोग ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ यहाँ तक आ गए तो अगला स्टेप इंशाअल्लाह 10-20 सालों में वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम फितना नहीं खड़ा कर देना चाहिए, तमीज़ से। हर काम जब तमीज़ से होता है, लोग कहते हैं ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करोगे भाई तमीज़ से बात करो कहते हैं ना, तो ये काम भी इंशाअल्लाह हम थोड़ी थोड़ी तमीज़ से यहाँ तक पहुँच गए, भी बड़ी बात है। यहाँ तक हमारी मसाजिद में इस स्टेज तक पहुँचना भी आसान काम नहीं है। अब देखें जुम्मे में दुआ शार्ट है ना, आज जुम्मे के बाद दुआ मांगी मैंने नहीं है ना, पब्लिक को पता भी नहीं चला, आप लोगों को भी पता चलेगा, चले जाएंगे घर, ठीक है। कोई जुम्मे के बाद तो इज्तिमाई दुआएं मांगी जाती हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी हैं,
تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے. جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے، وہ ہو گئی. خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، یہ ہے سنت، یہ ہم نے کر لی ہے. تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی. اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو. تو اس طرح سے ہم سیٹنگ پہ لوگوں کو لا رہے ہیں. تو پیارے ناظرین، آپ نے سنا مفتی عبد الواحد صاحب کو، قریشی صاحب کو، جنہوں نے کئی باتیں کہیں. کہ ایک بندے نے کہا، مجھ سے کہنے لگا کہ آپ لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہمیں دعا نہیں مانگنا چاہیے. میرے بھائیوں، کوئی حدیث یہ نہیں کہہ سکتا اگر واقعی وہ اہل حدیث تھا کہ ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب دعا نہیں مانگنی چاہیے تو کیا فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو کیا فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں؟ میرے بھائیوں، کس طریقے کی بے تکی بات کرتے ہیں آپ. تو کوئی منع نہیں کر سکتا. کہتے ایک نے کہا کہ دعا تو مانگ سکتے ہیں لیکن اونچی آواز سے نہیں مانگ سکتے. میرے بھائیوں، فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے کہا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دعا مانگنا ہے، تاکہ پیچھے نماز جو مسبوق ہیں، جو اپنی نمازوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ ہو. تو واقعی اونچی آواز سے آپ دعا نہیں مانگیں. اور آپ لوگ جب اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو اس میں بہت زور زور سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی بناوٹی دعائیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اس نے کہا کہ بھئی اونچی نہیں مانگنی چاہیے لیکن مانگنا چاہیے. تو میں نے کہا کون سی؟ تو اس نے کہا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. تو میں نے کہا کہ یہ دعا کس نے پڑھی؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جب زور سے پڑھی تبھی تو صحابہ نے پڑھے، صحابہ نے ہم تک پہنچائی اور ہمیں پتہ چلا. میرے بھائیو، یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ہی میں سنایا تبھی صحابہ نے تھوڑی یاد کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے باہر بھی دعائیں سکھائی اور بتائی ہیں. تو یہ دعا بھی بتائی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی نے زور سے پڑھی تبھی صحابہ نے سنی ہے تو اس کا مطلب صحابہ کرام زور سے پڑھا کرتے تھے. تو یہ بھی غلط ہے. ایک اور کہا کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو پھر وہ دلیل دینے لگے حضرت انس اور فلاں فلاں. تو اس کا جواب میں کیا دوں؟ ان کے دوسرے ساتھی طارق مسعود صاحب خود ہی دے رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کر کے ان تمام چیزوں کا ثبوت ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے خود ہی بتا دیا. اور وہ اپنی عوام کو، جن کی عادت انہی قریشی صاحب جیسے لوگوں نے بگاڑ رکھی ہے، وہ کہتے ہیں میں کس طریقے سے دھیرے دھیرے میں جہاں امامت کرتا ہوں وہاں لوگوں کو کیسے لائن پر لے کر کے آیا ہوں، اور پھر ان کو دھیرے دھیرے یعنی ان کی عادت ڈلوانی ہے کہ دعا اپنے طور پر کرو اور زور سے بھی مت کرو اور اجتماعی مت کرو. اپنی دعا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو. تو یہی بات بالکل صحیح ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا. ایک بات اور انہوں نے کہی کہ یہ فرض نہیں ہے نماز کے بعد دعا کرنا، یہ فرض تو نہیں ہے، یعنی اجتماعی دعا کرنا یہ فرض نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، کہا کہ جس کو ضرورت ہے وہ مانگے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہے تو ہم مانگتے ہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے تو تم مت مانگو، تمہاری مرضی. میرے بھائیوں، ان کے یہاں، حنفیوں کے یہاں، بریلوی حنفیوں کے یہاں، دیوبندی حنفیوں کے یہاں ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا ایک مولانا صاحب، امام صاحب کراتے ہیں، لوگ پیچھے سے کرتے ہیں. جب امام صاحب کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حسبی لا الہ الا اللہ، تو اس طریقے سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا ختم ہو جاتی ہے. چاہے کوئی کچھ مانگ رہا ہو لیکن امام صاحب نے جیسے کٹ کیا تو سارے لوگوں کی دعا کٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ طریقہ میرے بھائیو تم نے بالکل واجب کر رکھا ہے. گرچہ تم کہہ رہے ہو اپنی زبان سے اگر کوئی مولوی بھاگ جائے نماز پڑھا کر کے اور دعا نہ مانگے تو لوگ اعتراض کر جائیں گے اور جواب نہیں بنے گا. اس کے بعد ہم خلاصہ انشاءاللہ آخر میں پیش کریں گے. اس سے پہلے ایک مولانا صاحب مرزا محمد علی صاحب کو اور سن لیجئے ویڈیو حاضر ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات رکھیں گے. فرض نماز کے بعد امام صاحب کی اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کرتے ہیں دیوبند اور بریلوی حضرات ریگولر روٹین کے ساتھ، وہ خود بھی مانتے ہیں کوئی نہیں ثابت. آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جائز ہے اور دعا کوئی گناہ کا کام تو نہیں. وہ اور طرف چل پڑیں گے. ان کو کہ سرکار پھر تو گناہ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو نہیں ہیں. مثلا عید کی نماز سے پہلے اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟
بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، عید والے دن تو اذان ضرور ہونی چاہیے، تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا اس کیس میں تو آپ مان رہے ہیں دین کے معاملات میں۔ باقی جو آپ کے دنیاوی معاملات ہیں نا، ان کے اندر تو مسلم میں حدیث ہے انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ منع نہ ہو، دینی کاموں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ثابت ہونا چاہیے، اس کی اصل دین میں موجود ہونی چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ نے ان تمام علماء کرام کو سنا۔ نمبر 1 آپ نے احسان رضا بریلوی کو سنا، نمبر 2 آپ نے جو ہے قریشی صاحب کو سنا، یہ بھی مفتی صاحب ہیں، اس کے بعد آپ نے طارق مسعود مفتی صاحب کو سنا، اور اس کے بعد آپ نے محمد علی مرزا صاحب کو سنا۔ تو آپ نے اندازہ پہلے تو لگا لیا ہوگا کہ یہ حق کس کے پاس ہے۔ خود بریلوی تو خیر ان کے یہاں کوئی حرج ہی نہیں ہے، جس طریقے سے چاہیں یہ کرتے رہیں، یہ تو بہت آزاد ہیں، اور بدعت حسنہ کے نام پر بہت کچھ آزاد ہیں، ان کو تو سمجھانا، حالانکہ پبلک میں سے بہت کچھ الحمدللہ سمجھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر ہمارے بریلوی سنی بھائی بھی اگر ہمارے اس کلپ کو سنیں تو آپ بھی غور کریں۔ لیکن دیوبندی بھائیوں میں 2 عالم نے 2 الگ الگ بات کہی، اور جو ثواب اور درستگی کے جو قریب ہے وہ طارق مسعود صاحب کی بات ہے، اور محمد علی مرزا صاحب تو بہت کچھ تحقیق کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کسی فرقے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی قریب قریب صحیح بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ میرے بھائیوں، دعا یہ اہم چیز ہے، اور عبادت کا مغز اور عبادت کی جڑ اور اصل وہ دعا ہے۔ دعا بہت ضروری ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ مکمل دعا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نماز یا نماز کے بعد جو ہے اہل حدیث دعا کرنے کو بدعت کہتے ہیں، نہیں، غلط بات ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے وہ مکمل دعا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہم اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیا، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کر دی، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کیا معنی ہے؟ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین کی بڑائی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھنے، چاروں کل پڑھنے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا۔ اب آپ اپنی کوئی ضرورت رکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اپنے رب کو اگر آپ اپنی زبان میں بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی تلافی، تو آپ آزاد ہیں، دعا کریے، ورنہ آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے، آپ جائیں سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سن لو، جو ہم اہل حدیث کہتے ہیں بدعت، کس چیز کو بدعت کہتے ہیں؟ دعا نماز کے بعد مانگنا بدعت نہیں ہے۔ آپ دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کریں، بلا ہاتھ اٹھائے کریں، بیٹھے بیٹھے کریں، یا آپ سنتیں پڑھ کر کے سجدے میں کریں، بالکل فرض نماز کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سنو، جو بدعت ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ جو آپ نے رسم بنا رکھی ہے، اور طارق مسعود صاحب نے کہا بھی کہ یہ ہندوستانی یا بنگلہ دیشی یا ادھر کے مسلمانوں نے اس کو رائج کر لیا ہے، بالکل یہ رائج ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے باقاعدہ لوگ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب ابھی ادھر ہی قبلہ رخ ہی رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے 1-2 دعا پڑھنے کے بعد فوراً اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پیچھے کے لوگ بھی فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد چند دعائیں زور زور سے جو ہے اللہ فلاں کے صدقے میں ایسا ویسا وہ رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد جیسے وہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین اور اس طریقے سے کیا، تو سب نے ہی وہیں ختم کر دیا۔ یہ رسمی دعا، اس سے ہم منع کر رہے ہیں۔ یا چلو تنہا انفرادی طور پر اپنی اپنی دعا لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی آدمی اگر ہاتھ اٹھانے کو ضروری سمجھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی کبھار کریں، کبھی ایسے بیٹھے بٹھائے دعا کریں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر بھی دعا کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جب تک ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کر لوں میری نماز کمپلیٹ نہیں ہے، میری نماز مکمل نہیں ہے، تو یہ غلط۔ نمبر 1، امام صاحب سب کو دعا کرائیں، جیسے ہاتھ اٹھائیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ جب وہ گرائیں تو سب گرائیں، یہ بدعت۔
اس کو ضروری سمجھنا. اور ہاں کبھی کبھار لوگ مطالبہ کر رہے ہیں بھئی ہمارے لیے دعا کر دیں یا حالات ایسے ہیں تو دعا کرا دیں, تو جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا تو پھر یہ گنجائش ہے. لیکن امام صاحب باقاعدہ ابھی رک کر کے نہیں بیٹھ رہے ہیں. یہاں یہ بھی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آپ ادھر کو منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ بتانا ہوتا تھا تو بتاتے تھے. اور کئی بار کئی نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فجر وغیرہ کے اندر آپ خواب کی تعبیر وغیرہ کرتے تھے. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سلام پھیرنے کے بعد ایسے چلے جاتے تھے گویا کہ کوئی گرم پتھر پر بیٹھ گیا ہو, یعنی سلام پھیرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے. تو آپ نے جو رسم اور رواج بنا رکھا ہے اس کو ختم کرنا ہے, ورنہ نماز کے بعد دعا انفرادی طور پر یا امام صاحب کریں, ورنہ جو دعائیں ہیں وہ تو اب باقاعدہ زور سے کرنے کا مسئلہ, آپ زور سے کر رہے ہیں, باقاعدہ لوگ زور زور سے بول رہے ہیں اور آپ بھی بول رہے ہیں, اور پیچھے مسبوق جو اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, خشوع و خضوع کا ختم ہو رہا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. تو میرے بھائیوں یہ جو چند باتیں لوگ کہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک اہل حدیث ہو گیا, انہوں نے کہا مولانا صاحب دعا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں دعا کرنا بدعت ہے. یہ الزام ہے. دعا کرنا بدعت نہیں ہے, دعا کریے, ہاتھ اٹھا کے کریے, بغیر ہاتھ اٹھا. اگر نماز کے بعد آپ جو ہے ہاتھ اٹھانا ضروری سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور اسی بیچ میں ہماری ماں اور بہنوں تک اگر ہمارا یہ ویڈیو پہنچے تو ان سے بھی گزارش ہے, ہماری مائیں اور بہنیں فرض نماز انہوں نے مکمل کر لی, مکمل کرنے کے بعد اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے, ایک کہیں ہانڈی وغیرہ جلنے کا خطرہ یا کچھ ہے, یا کوئی بلا رہا ہے, تو کہتی نہیں رک جاؤ ایک منٹ ذرا بھی تھوڑی سی دعا کر لوں. وہ فوراً جو ہے ایسے ہاتھ اٹھاتی ہے, الحمدللہ کچھ پڑھا اور ایسے کر کے بس ہاں اب ہو گیا مکمل. ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ جب تک ہاتھ اٹھا کر کے وہ اس طرح نہ کر لیں جب تک ان کی نماز مکمل نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے یہاں مقصد. آپ خوب دعائیں کریں, جتنی دعا کر سکتے ہیں آپ کریں, تنہائی میں دعا کریں, تو یہ سب بالکل گنجائش ہے. اور ہاتھ اٹھانا یہ عام طور پر کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو عام سمجھتے ہوئے کبھی کبھار فرض نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. کچھ لوگ مکمل یہاں سختی کرتے ہیں کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے کر ہی نہیں سکتے, تو ان علماء کرام تک بھی ہمارا یہ میسج ہے کہ ان کو روک نہیں. اگر وہ آدمی ضروری نہیں سمجھ رہا ہے, کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کر رہا ہے تو بالکل کر سکتا ہے, لیکن اس کو وہ ضروری سمجھ رہا ہے تو یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اور نوٹ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد با اہتمام ہاتھ اٹھا کر اور اجتماعی دعا یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے, اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہہ کر کے وہ دعائیں کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے ہمیں تو بھائی ضرورت ہے تو ہم تو دعا کریں گے. بھائی ضرورت سب کو ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرو, دعا میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن رسمی طور پر دل بھی نہیں چاہ رہا پھر بھی تم دعا کر رہے ہو, یا رسمی طور پر امام صاحب کے ساتھ میں امام صاحب نے کیا کچھ کہا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, بس پیچھے سے جو ہے آمین بول دی یا کچھ کہہ دیا, بس یہ کافی ہے. تو میرے بھائیوں یہ رسمی چیزیں چھوڑنی ہیں. فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یا اجتماعی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر دعا کریں اتنی دیر صحابہ بھی کرتے تھے, یہ ثابت نہیں ہے. اس چیز کو اہل حدیث کہنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہو, ہماری باتیں سمجھ میں آئے ہوں, تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا, لائک کرنا, اور ہمارے چینل سراجی اسٹار پلس ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں. تھینک یو, جزاکم اللہ خیرہ.